بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے سورہ فاتحہ کی ابتدائی دو آیتیں اس کے معنی سیکھے تھے الحمدللہ۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ جو ہے اس کے بعد کی چند آیتیں انشاءاللہ اس کو سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلی آیت ہے الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم، یہ دونوں کلمات جو ہیں سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیت میں بھی گزر چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو ہیں یہ دونوں لفظ آئے تھے۔ رحمان کے معنی ہیں بہت رحم کرنے والا، یعنی جس کی رحمت میں بہت زیادہ جوش ہے، اور رحیم کے معنی یعنی وہ بھی رحم کرنے والا، یعنی تسلسل سے مسلسل کنٹینیوسلی اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی رحمت میں جو ہے وہ دوام ہے، بہت زیادہ اللہ رحم کرتا ہے اور بار بار بھی رحم کرتا ہے۔ اچھا، اللہ کی رحمت کا اندازہ جو ہے اس سے بھی ہم لوگ لگا سکتے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کی مثال دی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے کیے، 100 حصوں میں اللہ نے رحمت کو تقسیم کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صرف اس میں سے ایک حصہ جو ہے پوری مخلوقات، انسان، جانور، چرند پرندرند، سب پر اللہ نے اس کو تقسیم کیا۔ یعنی رحمت کے اللہ نے 100 حصے کیے، اس 100 حصوں میں سے صرف ایک حصہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں، جانوروں، مچھلیوں اور پتہ نہیں جتنی مخلوقات ہیں سب میں اللہ نے تقسیم کر دیا۔ اب انسان پر رحم کرتا ہے، جانور اپنے بچے پر رحم کرتا ہے، اور ہر جو ہے جاندار جو ہے اپنی ہم جنس مخلوق پر جو ہے رحم کرتا ہے، ترس کھاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی اس ایک رحمت کا حصہ ہے۔ تو ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس 99 حصے ایسے موجود ہیں رحمت کے، تو اللہ کی رحمت کا کیا اندازہ ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی رحمت سے انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور جب اس آیت کو ہم لوگ نماز میں تلاوت کریں تو اللہ کی رحمت کا تصور جو ہے اپنے ذہن میں لائیں، اور اللہ کسی بھی موڑ پر انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہے نمرود کی آگ میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے۔ تو یہ سب مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ تو لہٰذا کسی بھی موڑ پر شیطان جو ہے ہمیشہ انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن سورہ فاتحہ کی، خاص طور پر نماز میں تو سورہ فاتحہ کی سب سے پہلی آیت ہی جو ہے اللہ کی رحمت کے یعنی تذکرے سے شروع ہوتی ہے۔ لہٰذا اللہ کی رحمت ہمیں جو ہے ہمیشہ یعنی یاد رکھنی چاہیے، ذہن نشین ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہمیں اللہ کی رحمت جب ہمارے ذہن میں ہے تو پھر ہمیں اللہ یعنی کسی بھی حالت میں اللہ کی رحمت سے یا پھر جو ہے پریشان ہونے کی، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے اس آیت کا ہمارے لیے پیغام ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے اگلی آیت مالک یوم الدین۔ مالک یوم الدین کیا مطلب؟ یعنی اللہ مالک، اللہ کی صفات کا تذکرہ چل رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوا، بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوا، پھر اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین اللہ کی ربوبیت کا تذکرہ ہوا، پھر الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کی رحمت کا تذکرہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں اور بار بار رحم کرنے والے ہیں، بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں اور بار بار رحم کرنے والے ہیں۔ یہ رحمان اور رحیم کے معنی میں جو ہے ہلکا سا فرق ہے۔ اس کے بعد کی آیت میں مالک یوم الدین، یہ آیت بھی جو ہے بہت اہم ہے سورہ فاتحہ کی، خاص طور پر اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ مالک ہیں کس کے؟ یوم الدین، قیامت کے دن کے، حساب کتاب کے دن کے مالک ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ تو ہر چیز کے مالک ہیں، آج کے دن کے بھی مالک اللہ ہیں، کل کے دن کے بھی مالک اللہ ہیں، قیامت تک سارے دنوں کے مالک اللہ ہیں۔ تو پھر یہاں پر جو ہے خاص طور پر
قیامت کے دن کے مالک بتا کر جو ہے اللہ تعالیٰ کیا ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں. دیکھیے اصل میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو اللہ نے نظام بنایا ہوا ہے اس نظام میں اللہ نے دنیا میں بہت ساری چیزیں جو ہے بہت سارے لوگوں کی ملکیت میں دی ہوئی ہے. تھوڑی تھوڑی کسی کو کوئی زمین دی, کسی کو کوئی جائیداد دی, کسی کو مکان دیا, کسی کو جو ہے یعنی کوئی گاؤں دیا, کسی کو شہر دیا. بہت ساری چیزیں بہت سارے لوگوں کے اللہ نے ملکیت میں دی ہوئی ہے. لیکن ایک دن اللہ نے مقرر کیا ہے قیامت کا دن. وہ دن ایسا ہوگا کہ اس دن کوئی انسان کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا, ہر چیز کا تنے تنہا ایک اکیلا اللہ مالک ہوگا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ فاتحہ یعنی سورہ فاتحہ میں ہمیں وہ دن یاد دلا رہے ہیں, قیامت کا دن یاد دلا رہے ہیں. اس دن جو ہے کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا, ساری چیزوں کا اختیار کلی مالک وہ تنے تنہا ایک اکیلا اللہ ہوگا. ٹھیک ہے, تو وہ اس لیے جو ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مالک یوم الدین فرمایا. اچھا تو وہ دن جب ہم لوگ اس آیت کو پڑھیں قرآن سورہ فاتحہ کی نماز میں, تو ہمارے سامنے قیامت کا وہ منظر جو کم سے کم لمحوں کے لیے جو ہے ایک نظر ایک سین جو ہے قیامت کی ہمارے نظروں کے سامنے سے گزرنی چاہیے. اور یہ تصور بھی ہمارا ہونا چاہیے کہ وہ دن جو ہے اس دن اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے, میرا بھی حساب ہوگا, میری پوری زندگی کے میں نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کا فیصلہ ہوگا کہ کون کامیاب ہے کون ناکام ہے, کس نے اللہ کو راضی کیا کس نے اللہ کو ناراض کیا, کس کا کتنا عمل اللہ کے پاس قبول ہوا, یہ وہ پتہ چلنے والا دن ہے, حساب کتاب کا دن. لہذا اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ اس دن انشاءاللہ ضرور مجھ پر رحم کرے گا. تو یہ آیت پڑھتے وقت قیامت کا منظر سامنے آئے, پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بار اپنی رحمت کو جو ہے بیان کیا خود سورہ فاتحہ میں کتنی بار. پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں پر خوف بھی ہو. جب ہمیں وہ دن یاد ہے, اگر ہم نے وہ دن اپنی زندگی میں مستحضر رکھا ہوا ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, تو پھر یعنی میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا, میرا یعنی کسی پر ظلم نہیں کروں گا, کسی کا حق نہیں ماروں گا. تو اگر جو ہے مجھے وہ دن یاد ہے پھر بھی میں ظلم کر رہا ہوں, اور جو ہے دن میں 5 دفعہ بلکہ 17 دفعہ ایک دن میں اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ فاتحہ میں خالی فرض نمازوں میں 17 دفعہ ہمیں قیامت کا دن اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں. تو دیکھیے کتنا اہم دن ہے وہ دن, اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلا رہے ہیں. تو وہ ہماری جو ہے ذہن و دماغ میں پوری طرح سے مستحضر ہونا چاہیے اس آیت کو خاص طور پر نماز میں پڑھتے وقت. تو اس کے ذریعے سے جو ہے ہمیں نماز میں دھیان پیدا ہوگا. پھر نماز کے باہر اگر ہم نے دھیان کے ساتھ نماز پڑھی ہے تو سورہ فاتحہ کی اس آیت کو پڑھتے وقت جو ہے اگر قیامت کا وہ منظر ہماری نظروں سے گزرا ہے, اس کی سین اگر ہمارے سامنے آئی ہے, تو پھر یعنی اس کا نتیجہ کیا ہوگا, پھر اس کے بعد نماز کے باہر کی زندگی میں انشاءاللہ جو ہے اس کا اثر پڑے گا. اس کے ساتھ جو ہے پھر وہ انسان دھوکہ نہیں دے گا, وہ کسی کے ساتھ جو ہے یعنی ناانصافی نہیں کرے گا, کسی کا حق نہیں مارے, کیوں اسے پتہ ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, اپنی زندگی کا حساب دینا ہے. تو یہ بہت اہم ترین آیت ہے سورہ فاتحہ کے خاص طور پر, جو اللہ تعالیٰ یعنی ہمیں یعنی قیامت کو یاد دلانے کے لیے جو ہے اس آیت کو اللہ نے یہاں پر مقرر. اچھا اس میں ایک اور پیغام ہمارے لیے ہے, پورے انسانوں کے لیے, وہ یہ کہ جو ہے ایک دن اللہ نے مقرر کیا ہوا حساب کتاب کے لیے جس میں اللہ تعالیٰ ہر ایک کا پائی پائی کا حساب کرے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کسی نے ذرہ برابر نیکی کی ہے وہ بھی اللہ اس کو دکھائیں گے, وہ بھی دیکھے گا, اور ذرہ برابر کوئی غلط کام کیا ہے وہ بھی دیکھے گا, کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں رہے گی. تو لہٰذا جب اللہ نے ایک فیصلہ یعنی اللہ نے ایک دن مقرر کیا ہے حساب کتاب کے لیے, تو ہم جو ہے خامخواہ دوسروں کے جو ہے محاسبے کے پیچھے نہ پڑے. یہ ایک انسانی کمزوری ہے, انسان ہمیشہ دوسروں کی خامیاں دیکھتے رہتا ہے, لوگوں کا محاسبہ کرتے رہتا ہے, فلاں ایسا کرتے ہیں, یہ ایسا کرتے ہیں, وہ ایسا کرتے ہیں, یہ وہ نہیں کرتے, اور یہ فلاں آدمی ایسا نہیں, یہ نہیں کرتے. تو کون کیا کرتا ہے کون کیا نہیں کرتا یہ ہماری ذمہ داری تھوڑی ہے. ہاں البتہ اتنا ہی ہے, اللہ نے جو ہے ہمیں جو ذمہ داری دی ہے وہ سمجھانے کی, اللہ کے دین کی بات بتانے کی, اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی, وہ پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. پھر اس کے بعد وہ اس کے مطابق کیا کام کرتا ہے کیا نہیں کرتا, کتنا جو ہے وہ یعنی ہماری یا پھر جو ہے اللہ کے دین کے مطابق ہر آدمی کو اختیار ہے, آج پورا اختیار ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, اللہ نے دونوں راستے بتا دیے, جو چاہے اچھا کام کرے, جو چاہے برا کرے. اچھا کرے گا انسان کو اس کا فائدہ ملے گا, برا کرے گا اس کا نقصان اس کو بھگتنا پڑے گا.
تو لہذا آج ہمیں محاسبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کریں، جو اللہ نے ہماری ذمہ داری بتائی ہے اس کو ہم لوگ اگر پورا کر رہے ہیں تو پھر اس کے بعد لوگوں کا پھر محاسبہ کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اس آیت میں ہمیں وہ بھی پیغام ہے۔ تو بہرحال یہ آیت بہت اہم ہے سورہ فاتحہ کی، خاص طور پر مالک یوم الدین، قیامت کا منظر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس ایک آیت میں جو ہے ہمارے سامنے پورا نقشہ کھینچ کر رکھ دیا ہے۔ اب اس کے بعد کی آیت دیکھیے، سورہ فاتحہ کی اگلی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد، یہ اس میں گویا جو ہے ہمارا اللہ کے ساتھ جو عہد ہے، جو ہم نے اللہ کے ساتھ عہد کیا ہوا ہے، وہ عہد اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں یاد دلا رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ایاک نعبد، ایاک کا مطلب ہوتا ہے صرف تیری ہی، صرف اور صرف تیری۔ نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایاک نعبد صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور صرف تیری ہی ہم مدد چاہتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں، تجھی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کا مطلب ہوتا ہے جھکنا، عبادت کا مطلب ہوتا ہے آدمی اپنے آپ کو جو ہے کسی کے سامنے آخری درجے میں جو انسان کسی کے سامنے جھکتا ہے وہ عبادت کے لیے جھکتا ہے۔ تو عبادت کا صرف اگر کسی کو حق ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت کا کوئی حقدار نہیں۔ تو یہ ہم نے اللہ سے عہد کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ صرف تیری ہی عبادت کریں گے، تیری عبادت میں کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ استعانت، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور صرف تجھی سے مدد مانگیں گے۔ مدد کے لیے اگر ہمیں کسی کو پکارنا ہے، ہماری کوئی مدد کر سکتا ہے، ہماری ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے، ہماری مشکل میں ہمارا جو ہے ہماری مشکلات کو دور کر سکتا ہے، تو وہ صرف اور صرف اللہ تیری ذات ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو ایاک نعبد، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی تیری صرف تیری عبادت، مطلب یعنی کہ مطلب ہم اللہ تیری بھی عبادت کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں تو تیری بھی عبادت کرتے ہیں، اوروں کی بھی عبادت کرتے ہیں، تو ایسا بھی ہو سکتا تھا نہیں، ایاک نعبد۔ تو ہم ایاک کو پہلے لانے سے جو ہے عربی میں ایک جو ہے اس کے اندر معنی کے اندر جو ہے تاکید پیدا ہوتی ہے، تقدیم و تاخیر جس کو کہتے ہیں۔ تو وہ یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے یعنی نعبد یعنی ہم عبادت کرتے ہیں کہنے سے پہلے صرف تیری ہی، وہ یعنی ایاک کو نعبدو سے پہلے ذکر کیا۔ اگر جو ہے نعبدو کے بعد اگر مطلب نعبدو کا ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو وہ معنی پیدا نہیں ہوتے جو ایاک نعبدو میں پیدا ہوتے ہیں۔ بہرحال تو یہ ہمارا جو ہے اللہ کے ساتھ عہد ہے کہ ایک تو ہم اللہ کی ہی عبادت کریں گے اور دوسرے اللہ ہی کو مدد کے لیے پکاریں گے، اللہ کے علاوہ کسی سے ہم امید نہیں رکھ سکتے، ہماری مشکلات کو کوئی دور نہیں کر سکتا، ہمارے مسائل کو کوئی حل نہیں کر سکتا۔ اچھا، تو ایک اور بات اس آیت میں جو ہے خاص طور پر ہمیں اخلاص بھی سکھایا جا رہا ہے۔ عبادت اللہ کے یہاں وہی قبول ہوتی ہے جو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو۔ جس عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا جائے، کسی اور کو خوش کرنا بھی مطلوب ہو، تو اس میں جو ہے اللہ کے یہاں اس عمل کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ قیامت کے دن اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ جس نے جو عمل جس کو دکھانے کے لیے کیا تھا وہ اپنے عمل کا بدلہ اسی سے لے لے۔ تو یہ ہمیں جو ہے ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ جو ہے یاد دلاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ دو آیتیں، ایک الرحمن الرحیم کہ اللہ کی رحمت جو ہے، اللہ کی رحمت میں جوش بھی ہے اور تسلسل بھی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ پھر اس کے بعد مالک یوم الدین میں اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کا منظر ہمیں یاد دلا رہے ہیں ہر نماز کی ہر رکعت میں۔ اور پھر اس کے بعد کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ سے ہمارا جو ہم نے عہد کیا ہوا ہے ہماری زندگی کا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ پر زندگی کا مقصد بتایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو ہماری زندگی کی یعنی تخلیق کا مقصد بھی اللہ نے یہی بتایا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جھکیں، اللہ کے سامنے جو ہے اللہ کی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں۔ یہ عبادت کا اصل جو ہے مفہوم ہے۔ عبادت بندگی کرنے کو کہتے ہیں، بندہ غلام کو بولتے ہیں، جو آقا کہتا ہے وہ غلام کرتا ہے تو وہی بندہ ہوتا ہے۔ اگر غلام اگر آقا کی بات نہیں مانتا تو وہ غلامی کہاں کر رہا ہے، وہ غلامی نہیں کر رہا ہے۔ اگر بندہ آدمی اگر اللہ کی غلامی نہیں کرتا تو پھر وہ اپنے نفس کی غلامی کرتا ہے، پھر وہ شیطان کی غلامی کرتا ہے، پھر وہ اپنے ماحول کی اور پتہ نہیں اپنی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے۔ تو ہمیں اللہ نے جو ہے اپنا غلام بنایا ہے، اور ہم جب تک اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں رکھیں گے ہم محفوظ ہیں۔ اور جس وقت جو ہے بندہ اللہ کی غلامی سے نکل جاتا ہے یا پھر اس سے جو ہے دور ہو جاتا ہے
تو پھر وہ شیطان کی، نفس کی اور پھر جو ہے خواہشات کی غلامی میں پڑ جاتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری حفاظت فرمائے. ٹھیک ہے، پھر اگلی آیت انشاءاللہ جو ہے اگلی ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ